دیکھیے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی کراچی میں بارش ہوئی تھی نا، بہت جل تھل ہو گیا تھا جی کہ بھئی آپ بتائیے کہ کراچی پہ کس قسم کی بارش ہونی چاہیے؟ کیا وہ جس کی بچھاڑ ادھر سے آنی چاہیے یا ادھر سے آنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے گھروں کی کھڑکیاں اس طرف ہیں، تو کوئی طریقہ بتائیں کہ بچھاڑ اس طرف سے آئے. تو یہ بچھاڑ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. انلیس اینڈ انٹل پوری دنیا کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کہ یہ والا مٹیریل نہیں چھپے گا یا نہیں اس میں ایئر ہوگا، تو یہ تو نہیں ہو رہا. مثلاً آپ میں سے کوئی شخص ہے جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اگر ریوالور کی گولی سے گولی ماری جائے تو بندہ مر جاتا ہے؟ سب کو پتہ ہے نا. اور ہم میں سے کون سا شخص ہے وہ جو نہیں جانتا کہ اگر اوپر سے ایک بم گرایا جائے تو نیچے 6000 بندہ مر جائے گا؟ سب کو پتہ ہے نا. سب کو پتہ ہے جی. اور جو 6000 بندے مریں گے اس میں سے ضروری نہیں کہ وہ سب گناہگار ہوں. تو پھر اسلحے کی فیکٹریاں بند کیوں نہیں ہو رہی؟ جب یہ سب باتیں پتہ ہیں تو دنیا میں اسلحے کی فیکٹریاں بند کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے بند نہیں ہو رہی کہ پوری دنیا چل رہی ہے اس بنیاد پر کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ سانپ ہیں خزانے کے کہ جو خزانے کو خود نہیں استعمال کر پا رہے، نہ کسی اور کو اس کی ہوا لگنے دے رہے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے میرے اپنے عقیدے سے میری ایک باعث ہے، تعصب ہے میرا، یعنی عصبیت عقیدے سے. میں فرض کرے میرا کسی مذہب سے خدا نہ خدا کسی سے بھی تعلق نہ ہو، یا میں مریخ کا رہنے والا کوئی انسان ہوں، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے اندر پوٹینشل موجود ہے دنیا کے فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کا، سماجی مسائل کے حل کرنے کو، خاندانی مسائل کے حل کرنے کا، سیاسی مسائل کے حل کرنے کا، اور آخرت کے حل کرنے کا تو ہے ہی ہے. جی تو یہ میں عرض کر رہا تھا، سوری میرے ذہن سے نکل گئی، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم کر رہے تھے اس وقت جو کانٹینٹ میڈیا پہ ڈیولپ. اچھا، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ پیسے کی بنیاد پہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، رنگ کی بنیاد پہ. لیکن دنیا اس کے اپوزٹ اس بنیاد پر چل رہی ہے کہ کون پیسے میں بڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر چیز پیسے میں بڑا ہے تو پیسے جیسے مرضی آئیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانٹینٹ بند کر دیں، آپ ابھی ایک معذاللہ ایک ننگی ویڈیو چلا دیں تو اگر اس کے اوپر 6 ملین ویوز آ رہے ہیں تو جو شخص یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے بڑا ہوگا تو نیوڈ فلم کیوں نہیں بنائے گا؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کون کیا بنائے کیا نہیں بنائے، سوال یہ ہے کیا میں وہ فلم دیکھتا ہوں کہ نہیں دیکھتا ہوں. یعنی سوال یہ نہیں ہے کہ باہر بارش ہو کہ نہ ہو، سوال یہ ہے کہ جب میں باہر جاؤں تو میرا رین کوٹ اور میری چھتری صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایکچولی لوگوں کو روکنے کی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خدا نہ خاصہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے. اس کی جو بھی سیاسی کوشش ہے، وہ پریشر گروپ ہے، وہ بنائے جائیں، لیکن ہمیں اپنی تربیت کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ بارش میں ہم جائیں تو ہم بالکل نہ بھیگیں. یعنی میرے پاس ایک گندا کانٹینٹ آ رہا ہے لیکن میرے بچے کے اندر اتنی استطاعت موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو یعنی مجھے میرے نفس کو خراب کر رہا ہے، یہ تو میری تربیت کو خراب کر رہا ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تو میں نے تو آخرت میں جانا ہے، میں تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے، اگر کسی شخص کو ہمیں 3 باتوں کا یقین ہو جائے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور ہر کام اسی سے ہوتا ہے، صحیح، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کرنے میں ہی میری کامیابی ہے. اور تیسرا یہ کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مجھے اپنے کیے کا حساب دینا. ابھی ہوئی نا یہ ویڈیو لیکس، ایک معزز آدمی بیٹھا ہے اور ایک عجیب سی حرکت کر رہا ہے. اب کتنی شرمندگی اس کو ہوئی ہوگی، ان کے بچوں کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی. تو یہ تو ہمیں اب پتہ لگا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں اور اس سے پہلے کتابوں میں بتا دیا ہے کہ آپ کی ویڈیوز تو نہ صرف یہ کہ جو آپ کے اعضاء کر رہے ہیں وہ بن رہی ہے، جو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے وہ خیال بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اور یہ آخرت، اب تو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ آخرت میں کیسے اللہ پاک سامنے کر دیں گے. تو وہ ویڈیو، ان تینوں چیزوں کا یقین ہمارے دل میں اگر آ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ باہر جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں کیا. میں سوری طوالت ہو، آپ چاہیے تو کاٹ دیجیے گا اس کو. میں وہاں گیا بینکاک میں، تو بینکاک میں نا ایک وہ وہاں ایک ہی دن میں وہ سوٹ سل جاتا ہے. تو میرا ایک دوست ہے، وہ مرحوم ملتان میں پروفیسر پاشا صاحب، تو ہم ایک کانفرنس میں گئے تو ہم نے کہا یار آئے ہیں تو یہ کوٹ سلوا لیں. تو وہاں گئے تو وہ جو دکان کا مالک تھا وہ سکھ تھا، وہ بڑا پیارا بچہ تھا، پنجابی بول رہا تھا، نوجوان. تو اس نے نا شرارت میں نا میرے دوست نے اس کو کہا یار ہم نے تو سنا ہے کہ یہاں بڑی فحاشی ہوتی ہے اور یہاں بہت عیاشی کے اڈے ہیں. وہ ملتان میں، بینکاک میں، بینکاک، اچھا بینکاک میں بہت زیادہ عیاشی کے اڈے ہیں. ہم دونوں گئے تھے نا، تو وہ نا ایک دم یوں کر کے لگا واہ گرو دی قسم، یعنی پنجابی میں اردو میں بتاتا ہوں، واہ گرو کی قسم، یعنی اپنے خدا کی قسم، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میں نے تو کوئی فحاشی کا اڈا نہیں دیکھا.
تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشہور ہے بینکاک کا. اس نے کہا پتہ نہیں جی ساڈے ابا جی پتا جی نے تے ماتا نے کیا ہے کہ اتنے گرنتھ صاحب پڑھی ہے ان کی کتاب, تو اسی سویرے متھا ٹیک کے جانے ہیں, اتنے آ کے کام کرتے ہیں, روٹی کرو پکا کے لے آنے ہیں, اور شام نو متھا ٹیک دیں تو سو جانے ہیں. اسی تو دیکھی نہیں کوئی بے ہے. میرا کہنے کا مطلب وہ وہاں اس کے گڑھ میں رہ رہا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے اصل کی طرف رہیں گے جی بالکل ایسے ہی. تو یہ میرا خیال ہے.